بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ عرب ممالک میں کرونا سب سے کم اور سب سے زیادہ کہاں؟ عرب ممالک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ مزید مریض ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عراق میں جہاں کرونا کی تازہ لہر جاری ہے، وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,435 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد 16,96,390 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ روز 87 افراد کرونا کے باعث جان کی بازی ہار گئے، جبکہ شہید ہونے والوں کی کل تعداد 19,087 ہو گئی ہے۔ اسی طرح امارات میں گزشتہ روز 1,520 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اماراتی وزارت صحت کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 6,90,009 کیسز کا اندراج ہو چکا ہے۔ اماراتی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا کے باعث اب تک 1,969 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ادھر لبنان میں گزشتہ روز 1,461 نئے مریض کا اندراج ہوا ہے، جبکہ کل تعداد بڑھ کر 5,68,505 ہو گئی ہے۔ لبنان میں کل جمعہ کو 6 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ہلاک شدگان کی کل تعداد 7,932 ہو گئی ہے۔ الجزائر میں 1,203 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 46 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ الجزائری وزارت صحت نے کہا ہے کہ وبا کے شکار مریضوں کی کل تعداد 1,79,216 ہے، جبکہ 4,487 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کویت میں کرونا کی صورتحال کافی حد تک قابو میں آ گئی ہے، جہاں گزشتہ روز 596 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کویتی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ المسند نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک 4,02,293 افراد وبا کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ 2,361 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ موریتانیہ میں گزشتہ روز 365 نئے افراد کا اندراج ہوا ہے، جبکہ شہید ہونے والوں کی تعداد 9 ہے۔ اسی طرح بحرین میں 111 افراد وائرس کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ روز کسی مریض کے شہید ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ تیونس میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,448 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ ملک میں کرونا کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد 2,679 ہو گئی ہے۔ عرب ممالک میں مراکش وہ ملک ہے جہاں عراق کے بعد سب سے زیادہ گمبھیر صورتحال، ایک دن میں 11,358 افراد وائرس کا شکار ہوئے۔ مراکش وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ روز 76 افراد وائرس کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ حائل ریجن میں ٹریفک حادثہ، 4 اردنی شہری شہید۔ حائل ریجن میں ٹریفک حادثے کے باعث ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے 4 اردنی شہری شہید ہوئے، جبکہ ایک بچی شدید زخمی ہوئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق حادثہ کل جمعے کو حائل ریجن کے ہائی وے پر ہوا ہے۔ اردنی وزارت خارجہ کے ترجمان ضیف اللہ الفائز نے کہا ہے کہ گاڑی میں اردنی شہری، ان کی بیوی اور 3 بچے سوار تھے۔ وزارت کے مطابق ایک بچی کو شدید چوٹیں آئی ہیں، جبکہ باقی سوار موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاض اردنی سفارتخانہ سعودی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ متوفین کی لاشیں جلد اردن بھیجی جائیں، جبکہ سفارتی عملہ زخمی ہونے والی بچی کی نگرانی کر رہا ہے۔ مکہ شریف میں ناکارہ گاڑیاں اٹھانے کے لیے 7 دن کی مہلت۔ مکہ مکرمہ میں میونسپلٹی نے ناکارہ گاڑیوں کے مالکان کو 7 دن کی مہلت دینے کا اعلان کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ شہر میں کھڑی ناکارہ گاڑیاں ماحولیاتی آلودگی پیدا کر رہی ہیں۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ شہر میں تمام ناکارہ گاڑیوں پر نوٹس اسٹیکر چسپاں کر دیا گیا ہے۔ ان گاڑیوں کے مالکان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مہلت کے دوران اپنی گاڑیاں اٹھا کر ان سے فائدہ اٹھائیں۔ بصورت دیگر مہلت ختم ہونے کے بعد بلدیہ تمام ناکارہ گاڑیاں اٹھا لے کے جائے گی، پھر انہیں کباڑ میں فروخت کر دیا جائے گا۔ بلدیہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ گلی محلوں میں جہاں کہیں بھی ناکارہ گاڑیاں کھڑی دیکھیں تو ہمیں ضرور مطلع کریں۔ شہری آبادی کے درمیان میں موجود ناکارہ گاڑیاں ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہی ہیں، جو رہائشیوں کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ کیا ویکسین لگانے والوں کو عمرہ اجازت نامے سے استثناء ہے؟
کیا کرونا ویکسین لگانے والوں کو مسجد الحرام جانے، نماز پڑھنے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے اجازت نامے سے استثناء دیا گیا ہے؟ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے ذرائع نے سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والی خبر کی تردید کی ہے۔ انتظامیہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں کہ کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگانے والوں کو اجازت نامے سے استثناء دیا گیا ہے۔ ٹویٹر، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع پر پھیلائے جانے والی یہ خبر بے بنیاد ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرم مکی شریف میں زائرین کو منظم کرنے کے لیے توکلنا اور اعتمرنا ایپ سے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کسی کو بھی حرم میں داخلے کے لیے یا نماز کے لیے یا عمرہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں ملے گی۔ انتظامیہ میں ایسے کسی بھی منصوبے پر غور نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی دیگر متعلقہ ادارے کی طرف سے ایسی کوئی بات آئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دن ٹویٹر اور واٹس ایپ پر یہ افواہ گردش کر رہی تھی کہ حرمین انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین کی 2 خوراکیں لگوا لی ہیں انہیں اجازت نامے سے استثناء ہے۔ مواصلاتی ٹاور سے بیٹریاں چرانے والے غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے مواصلاتی کمپنیوں کے ٹاور سے بیٹریاں چوری کرنے میں ملوث 5 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ ملزمان نے مواصلاتی کمپنی کے ٹاور سے 88 بیٹریاں چوری کی تھیں۔ ان کی قیمت 1.5 لاکھ ریال کے لگ بھگ ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ ملزمان کو ابتدائی قانونی کارروائی کرنے کے بعد متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ مواصلاتی کمپنی نے بیٹریوں کی چوری کی وارداتوں کی رپورٹ درج کرائی تھی، جس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے ملزمان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا۔ نقلی الیکٹرک ایکسٹینشن تیار کرنے والا کارخانہ سیل، غیر قانونی تارکین گرفتار۔ سعودی وزارت تجارت نے دمام میں نقلی الیکٹرک ایکسٹینشن تیار کرنے والے کارخانے کے خلاف کارروائی کی ہے۔ غیر قانونی تارکین جو کارخانہ چلا رہے تھے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اخبار 24 اور سبق کے مطابق غیر ملکی کارکن کارخانے میں غیر معیاری الیکٹرک ایکسٹینشن تیار کر رہے تھے۔ الیکٹرک ایکسٹینشن کو درآمدی سامان کے طور پر سپلائی کیا جا رہا تھا۔ 7000 سے زیادہ ایکسٹینشن، الیکٹرک وائر اور پلگ وغیرہ ضبط کیے گئے ہیں۔ وزارت تجارت نے کارروائی کے بعد کارخانے کو سیل کر دیا ہے۔ ذمہ داران کو حراست میں لے کر متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی پر 47 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا ہے کہ ہیلتھ آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی کرنے والے 47 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ زیر حراست افراد کرونا وائرس میں مبتلا پائے گئے تھے۔ انہیں ہاؤس آئسولیشن کی ہدایت کی گئی تھی، جبکہ دیگر باہر سے سعودی عرب پہنچے تھے اور انہیں ہوٹل قرنطینہ کیا گیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ہاؤس آئسولیشن یا ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی سنگین عمل ہے۔ اس پر جرمانہ یا قید یا دونوں سزائیں دی جاتی ہیں۔ جرمانہ 2 لاکھ ریال تک ہے، جبکہ قید 2 برس تک دی جاتی ہے۔ ایک سے زیادہ بار خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزا دگنی کر دی جاتی ہے۔ خلاف ورزی پر غیر ملکی کو قید کی سزا کاٹنے اور جرمانہ ادا کرنے کے بعد بے دخل کر کے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ طائف کا الشریف عجائب گھر جہاں سیاح ماضی میں کھو جاتے ہیں۔ سعودی عرب طائف میں الشریف عجائب گھر کے شائقین نوادر پر نظر پڑتے ہی ماضی کی دنیا میں کھو جاتے ہیں، جہاں صدیوں پر محیط علاقے کی تاریخ ایک نظر میں سامنے آ جاتی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق الشریف عجائب گھر کے گائیڈ سیاحوں کے تمام سوالات کے جواب مدلل اور آسان زبان میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پیشہ ور ٹورسٹ گائیڈ ہیں۔ الشریف عجائب گھر 6000 مربع میٹر کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے، جہاں قدیم چٹانوں سے بنی عمارتیں ہیں۔ ماضی قدیم کا فن تعمیر اپنی تمام تر روانائیوں اور پرشوکت انداز میں سامنے آ جاتا ہے۔ ہر گھر میں لگا فانوس عجائب گھر کے محلوں کو روشن کیے رکھتا ہے۔ یہ ایسا منظر ہے جو عجائب گھر جانے والوں کو ماضی کی زندگی میں لے جاتا ہے۔ یہاں قدیم ملبوسات کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جہاں سے سیاح تحائف خرید کر اپنے سفر کو یادگار بناتے ہیں۔ طائف کمشنری تاریخ کا بڑا مخزن ہے۔ یہاں صدیوں تک جنگیں اور معرکے ہوتے رہے ہیں۔
یہاں پہ در پہ کئی تمدنوں نے جنم لیا۔ جو لوگ سعودی عرب آتے ہیں وہ قدیم تمدن کے مالک اس شہر کو دیکھنے کے لیے ضرور پہنچتے ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔